نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آج کی 2 آیات ہیں۔ اس حوالے سے ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا کئی دفعہ کہ ہم یہودیوں کا ایک تسلسل کے ساتھ سورۃ البقرہ میں ذکر چل رہا ہے اور ان کی کرتوتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ تو پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا، پیچھے آیت ہم نے پڑھی تھی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اکثر اہل کتاب دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، کافر بنا کے لٹا دیں۔ تو یہاں بھی اسی طرح کا ایک مضمون چل رہا ہے۔ بیچ میں ایک آیت جو ہے جملہ معترضہ کے طور پہ ہم نے پڑھی تھی، جس میں تقدیم خیر وغیرہ کا ذکر ہے، لیکن اصل میں تسلسل کے ساتھ یہودیوں کے بارے میں ہی بیان چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی ان کی وہی خواہش چل رہی ہے اور وہی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے برگشتہ کر دیں، اسلام سے ہٹا دیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جی جنت میں تو جا ہی نہیں سکتا کوئی شخص یا تو وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں مل کے بیٹھ کے یہ کہہ رہی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اصل میں ایک لمبی بات کو ایک ہی جملے میں بیان کر دے، ورنہ وہ انڈیپینڈنٹلی ہر جماعت ہر پارٹی علیحدہ سے کہہ رہی، یعنی یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جنت میں تو صرف یہودی جا سکتے ہیں، عیسائی بھی نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، صرف یہودی جنت میں جائیں گے، نہ عیسائی نہ مسلمان نہ کوئی اور، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور عیسائی کیا کہہ رہے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، نہ یہودی جائیں گے، نہ مسلمان نہ کوئی اور۔ تو یہ علیحدہ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ علیحدہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری خواہشات ہیں، یہ تمہاری آرزویں ہیں، یہ تمہاری فرمائشیں ہیں، تم نے سوچا ہے، یہ تمہارے باطل خیالات ہیں، تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ جی جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتا ہے؟ اور آگے جو کہا جا رہا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اب یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ترین ہے دین کے معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو، اپنے دلائل پیش کرو۔ قُلْ، آپ ان سے کہیے، ہاتھو لے آؤ، برہانکم، اپنی دلائل۔ برہان جو ہے 12 سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے بے رے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے روشن، چمکدار، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں روزے روشن کی طرح عیاں، کہ ہر بندہ کہ ہاں یار یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ تو سمجھ آ رہی ہے یار، یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ تو برہان اس کو کہتے ہیں جو آئے اور بالکل واضح ہو جائے، بات کلیئر ہو جائے۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دلائل لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب ان کے پاس دلیل تو کوئی تھی نہیں۔ دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے عام طور پہ، ایک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، جو کہیں نقل ہو کے ٹیکسٹ میں ہو، بلیک اینڈ وائٹ میں، ریٹن کسی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ لے کر ثابت کر دیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دکھاؤ کسی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کہیں آیا ہو کہ یہودی ہی صرف جنت میں جائیں گے، تو وہ لے آؤ۔ اچھا، وہ تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل ہوتی ہے دلیل عقلی، یہ دلیل نقلی ہے جو نقل ہو کے آئے، یعنی رپورٹ ہو، اور دوسری ہوتی ہے عقلی جو لاجیکلی آپ پروو کریں، تو لاجیکلی پروو کر دیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے، تو بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، تو تم نے تو بچڑے کی پوجا کی ہے، اب شرک والے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح تم نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے، تو یہ تو سیدھا کھلا اور بڑا شرک ہے۔
تو پھر کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ اچھا پھر یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر تمہیں اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سزائیں دی ہیں، پھر کہتے ہو کہ جبرائیل جو ہے نا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے۔ عذاب وہ کہاں سے لے کر آتا ہے جبرائیل؟ وہ تو اللہ کے حکم سے لے کر آتا ہے۔ تو یہ تمہارے دعوے، نہ تمہارے پاس کوئی نقلی ثبوت ہے نہ تمہارے پاس کوئی عقلی ثبوت ہے، تو یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں۔ تم نے ایسے ہی اپنی طرف سے کچھ گڑھ لیا ہے کہ نہیں جی وہ یہودی جو ہے نا جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا معاملہ ہے، عیسائی کہتے تھے کہ جی عیسائی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد 300-400 سال بعد جا کے ایک نئی بات بنا لی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اور ان کی جو ہے مریم ان کی وائف ہیں، اور نعوذ باللہ اس طرح کے عقیدہ گھڑ لیا اور کہا کہ جی وہ اللہ کا بیٹا جو ہے نا وہ اس نے قربانی دی ہے، وہ سولی پہ چڑھ گیا اور باقی سب کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اور اب انہوں نے کیا بنا لیا ہوا ہے نا، یعنی کسی انسان کی عقل میں نہیں آتا کہ ایک بندہ سارا دن گناہ کرتا رہے پورا ہفتہ، اور اتوار کو جا کے پادری کے سامنے کہہ دے تو پادری کہے ہاں چلیں ٹھیک ہے آپ کے گناہ معاف۔ یعنی نافرمانی کی ہو اللہ تعالیٰ کی جو پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، اور معاف کوئی ایک بندہ کر دے، مخلوق کر دے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو یہ تو لاجیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پاس بھی کوئی نقلی دلیل بھی نہیں تھی، تو انجیل میں نہیں کہیں لکھا ہوا کہ عیسائی جائیں گے جنت میں، ٹھیک ہے، اور نہ عقلی دلیل ہے۔ عقل میں تو کوئی بات ان کی آتی نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان آج کا بھی، بے شک جتنا مرضی وہ پڑھا لکھا اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتا ہو، عیسائی وہ لے آئیں اس کو اور اس کو بٹھائیں، اس کو کہیں ثابت کریں، عقل سے ثابت کریں، چلے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ تل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشات ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء میں بھی یہ آیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ یہ پوری آیت جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں، یہ 99 پیج پہ، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نہ تمہاری آرزوؤں پر مدار ہے اے مسلمانوں، یعنی یہ صرف نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہودیوں اور نصارہ سے بات ہو رہی ہے تو مسلمان بھی اس میں شامل نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں نہ تمہاری آرزوؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر۔ جو شخص برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ کوئی بھی ہو وہ اللہ کے سوا دوست اور مددگار نہ پائے گا۔ یعنی اللہ ہی جس کی مدد کرے گا وہی اس کی مدد ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ جو بندہ کوئی مرضی کرتا رہے وہ کہے جی میں تو فلاں کے ساتھ اٹیچ ہوں، میں تو بخشا جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں جناب کیونکہ انبیاء کی اولاد ہوں۔ یہودیوں کا اصل میں یہ بڑا دعویٰ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو ہمیں تو بس اللہ تعالیٰ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے بھائی اگر یہ بات ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو اللہ کا مطلب نبی کا بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ اور پھر وہ جب آپ پڑھیں وہ واقعات حضرت نوح علیہ السلام کی جب آتا ہے، تو جب وہ سیلاب آ رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آ جاؤ یار کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں جی میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب وہ پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو بہت بڑی موج آئی اور اس کو وہ لے کے ڈوب گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت یعنی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مطلب تمہارا بیٹا نہیں ہے، یعنی اس سینس میں نا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تمہارا نافرمان بیٹا تو ہو گیا، تمہارا بیٹا نہیں، اس سینس میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے یہ ایسی بات کی کیوں؟ تو اس پہ حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ کے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یار یہ یہودی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چہیتے ہیں اور ہم بڑے جناب اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں، تو ہم ہی جنتی ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کو کیا کہتے تھے، جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں دیکھیں دین جو ہے وہ تو ہمارے ہی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ جو ہے نا مسلمان یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ پتہ نہیں نیا انہوں نے دین بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو جو لوگ عام سادہ لوگ ایک تو ان کو ورگلانے کی کوشش کرتے تھے، اور جو مسلمان ہو گئے ہوئے تھے ان کو بھی تھوڑا سا ہلاتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ان کو بھی چاہتے تھے کہ وہ مسلمان نہ رہیں۔ تو یہ ان کی اصل میں ایک طرح سے سازش تھی۔
تو یہاں پہ ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ کل ہاتھوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو یہی بات جو ہے، باقی ہم اگر مسلمان ہیں اور ہمارے اندر بھی مختلف فرقے ہیں، جماعتیں ہیں اور مختلف لوگ ہیں، تو اس میں بہترین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ دلیل سے ثابت کرے، ٹھیک ہے، دلائل ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش نفس یا اپنے کوئی کہے جی میں نے خواب دیکھا تھا اس طرح ہوا ہے، یا کوئی فلاں نے کہہ دیا، فلاں بزرگ نے کہہ دیا، یا کسی اور نے کہہ دیا، تو وہ نہیں دلیل۔ دلیل ہے قرآن اور حدیث، ٹھیک ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور فرمایا ہو اور کوئی بندہ کچھ اور کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک بہت بڑی جامعہ مسجد ہے، فار ایگزامپل فیصل مسجد ہے، وہاں پہ ایک امام بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز، اور جی یہ شرک وغیرہ ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں، کوئی شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عوام سامنے بیٹھی ہو کے کہیں گے یار اتنا بڑا عالم دین ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھیں گے؟ تو جو بندہ قرآن پڑھے گا وہ کہے گا یار اس میں تو ہر صفحے دوسرے صفحے پہ یہی بات آ رہی ہے، تو یہ اس نے کیسے بات کر دی؟ تو وہ جو ہے نا عوام سامنے بیٹھی ہے اور اس نے اپنے دھڑلے سے بات کر دی ہے، تو لوگ خاموش ہیں بیچارے کہ یار کیا کہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے یا اجماع امہ سے یا جو بھی شرعی ایک دلیل ہوتی ہے، اس دلیل سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، کسی کی خواہش نفس سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس سے قطع نظر، ٹھیک ہے، تو دلیل سے ثابت کرنا ہوگا۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے، اور اسی وجہ سے یہود و نصارہ میں بھی اتنے فرقے بن گئے کہ ہر اپنی بغیر دلیل کے جب بندہ خواہشات پہ بناتا ہے تو چیزیں بنتی جاتی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی بہت جو ہے نا چیزیں بن گئی ہیں۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی۔ اب اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا کہ پھر قانون کیا ہے، کیسے نجات ہوگی، تو یہ اصل اس کا مرکزی خیال آج کے جو سبق ہے وہ ہے خدا کا یا نجات کا جو قانون خدا بندی ہے، یعنی اصل جو قانون ہے نجات کا کہ جنت میں کون جائے گا، اس کا جو قانون ہے وہ کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا ہے، بلا کیوں نہیں، یعنی میں تم کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے۔ اسلم جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے سین لام میم ہے، سلم سلامتی، اسلام بھی اسی سے نکلا ہے، اور اسلام کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، سبمٹ کرنا، سرنڈر کرنا، سپرد کر دینا، اپنا آپ پیش کر دینا کہ یا اللہ جو تجھے منظور ہے میں تو اس پہ حاضر ہوں، بس جو تیرا حکم ہوگا میں اس کے آگے، بس میری گردن جھکی ہے، جو تو کہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا نہیں یہ تو ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، دیکھیں گے یہ کیسا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا ہے، وہ کیوں کہہ دیا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو یہ دیکھیں اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے آگے سرنڈر کر دے، اس کے آگے جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے، وہ کہے گے جی بس جو وہاں پہ آ گیا بس، اس کے بعد میں کوئی اور بات نہیں کرتا۔ تو وہ جو ہے ایک تو یہ اصول ہے، اور یہاں سے ہی پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ نیت بھی اس میں، یعنی اس سے آپ کا ارادہ اور نیت بیسیکلی شامل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ محسنون، اور وہ نیکوکار ہو، احسان کے درجے پہ ہو۔ اور یہاں سے علماء نے خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ محسن سے یہاں مراد ہے اتباع سنت۔ تو دو چیزیں نجات کا پھر قانون بنا رہی ہیں کہ بندے کی نیت ٹھیک ہو، کوئی بھی کام یعنی اللہ کے حضور اس نے اپنے کو جھکا دیا، مطلب اس نے نیت اپنی اور ارادہ ٹھیک کر لیا، تو نجات کا جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی نیت ٹھیک ہو، اور جو کوئی بھی وہ عمل کرے وہ سنت کے مطابق ہو، اتباع سنت اس میں شامل ہو، تو وہ انشاءاللہ تعالی نجات پائے گا۔ اور اسی میں ہی علماء نے جو ارادہ اور نیت میں عقائد کو بھی شامل کیا ہوا ہے، بعض نے اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ عقائد بندے کے ٹھیک ہوں، جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقائد ہیں وہ ہوں، تو وہ جو ہے وہ نجات کی طرف جائے گا۔ تو اسی حوالے سے جو ہے نیت کے حوالے سے بڑی مشہور حدیث جو ہے ہم سب نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پہلی حدیث اپنی بخاری شریف میں لے کر آئے ہیں۔ پوری دنیا میں بخاری شریف کو لوگ جانتے ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور بخاری شریف کا جو درجہ ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا، وہ بھی تھوڑا سا میں بتا دوں کہ بخاری شریف کی اہمیت جو ہے، بخاری شریف کی اہمیت یہ ہے کہ
بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کی دلیل سمجھ لیں یا اس کی ریزن سمجھ لیں. امام بخاری ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں. تو ایک وہاں پہ جیسے نوسر باز ہوتے ہیں فراڈیے قسم کے لوگ، وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے. تو وہ ایک بندہ آیا اور اس نے ان سے گپ شپ لگائی اور پوچھا، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو 1000 اشرفی ہے. تو وہ کچھ عرصے بعد پھر پھر کے اس نے کہا جی میری تو اشرفیاں 1000 اشرفیاں چوری ہو گئیں. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تلاشی لیتے ہیں، جس کے پاس نکل آئیں گے تو وہ چور گردانا جائے گا. تو امام بخاری سمجھ گئے کہ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں، اگر میرے سے نکل آئیں، بے شک میں بتاتا رہوں کہ میں امام بخاری ہوں اور میں بڑا حدیث کا عالم ہوں، ظاہر اس وقت اتنے مشہور تو نہیں ہوئے تھے، تو میری حدیث پھر کوئی نہیں لے گا. جب میرے اوپر ایک جھوٹ کا الزام لگ گیا نا، بے شک غلط ہی لگا ہے لیکن مشہور ہو جائے گا کہ ان پہ جھوٹ کا الزام لگا تھا، ٹھیک ہے، تو میری حدیث نہیں لے گا. تو انہوں نے وہ 1000 کی 1000 اشرفی سونے کے سکے، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ پچھلے درس میں بھی ہم نے حضرت عثمان غنی کے 1000 دینار کو کیلکولیٹ کیا تھا نا، تو وہ کتنے کروڑوں میں بن رہے تھے، وہ سارے حضرت امام بخاری نے اسی وقت دریا میں پھینک دیے. تو جب تلاشی لی جا رہی تھی، سارے تلاشی لیتے لیتے تو وہ ادھر بھی پہنچ گئے بڑا خوش کے امام بخاری صاحب 1000 اشرفیاں نکلواتا ہوں. کہ نکال لیں بھائی، اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ میری چوری ہوئی تو آپ نکال دیں، میری ہیں. اس نے ایسا بسایا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ نکالیں، تلاشی لی. انہوں نے کہا کدھر ہیں وہ 1000 اشرفیاں؟ تو ابھی آپ بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے تو دریا میں پھینک دی. اس نے کہا آپ نے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اتنا بڑا نقصان، 1000 اشرفی آپ نے دریا میں پھینک دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی سند کو بچانے کے لیے نا، میں نے یہ اس سے کہ مجھ پہ اگر جھوٹا الزام لگ گیا تو بعد میں لوگ میری حدیث نہیں لیں گے، آپ نے تو میرے ساتھ بہت بڑی چال چلی ہے. تو وہ بھی بڑا حیران ہوا. اور دیکھیں آج وہی بات ہے کہ پھر پوری دنیا میں امام بخاری کو مانتے ہیں لوگ، بخاری شریف کو جانتے ہیں، اور کوئی بھی جو بھی سرچ انجن ہے کسی کو بھی آپ بخاری شریف کے بارے میں پوچھیں. اس دن میں نے وہ جو الیکزا ہے وہ اس سے میں نے پوچھا، میں کہا ہاؤ مینی احادیث ان بخاری شریف، تو اس نے بتایا 7563. ایسے اس نے کڑک کر کے بتایا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. تو امام بخاری نے جو پہلی حدیث اپنی بخاری شریف میں لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم جو بھی کوئی کام کریں اس میں ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے. خواہ بڑے سے بڑا کوئی کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا کریں، ایک لمحے رک جائیں اور دیکھیں، سوچیں یار اس میں میری نیت کیا ہے. تو اس میں اگر آپ کی نیت اور میرے سمیت ہماری بعض کا نیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے، شیطان بھی تو لگا ہوا ہے نا، اس نے بھی تو، وہ بھی گھر سے دیہڑی پہ آیا ہوتا ہے اور اس نے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ گھر سے ڈیوٹی پہ آتا ہے، اس کو بڑا شیطان جو ہے بھیجتا ہے پروجیکٹ دے کے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے گمراہ کرنا ہے اس طرح. تو آپ ہم سب میرے سمیت ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو چیک کریں، یار یہ میں کام میری نیت کیا ہے. تو پھر کہیں نہیں یار اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کو کر لیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس میں آ جائے گی. تو یہ پہلا اس میں جو فیکٹر ہے، پارٹ ہے، وہ ہے اخلاص نیت. اور دوسرا جو ہے وہ محسن، اس کی تفسیر میں بتا رہا تھا کہ امام ابن جو کثیر ہیں، امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد اتباع سنت ہے. نرا خلوص یا اخلاص یا اچھی نیت بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کے تابع داری نہ ہو. یہ امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں. اور اس میں پھر حدیث سے مبارکہ بھی وہ لے کر آئے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے 1718 یعنی 1718. اور یہ حدیث پھر یہ نہیں ہے کہ صرف مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی، اتنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، یہ جو بھی میں بتانے لگا ہوں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کا عربی یہ ہے کہ من عمل عملا لیس لہ امرنا فہو رد، یعنی جس شخص نے کوئی عمل کیا، وہ کما قال، یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے، رد ہے، کینسلڈ ہے، ریجیکٹڈ ہے، انہوں چوک کے پرا سٹ دو. ٹھیک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھر آگے صحابہ میں گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو چیز قرآن سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، پھر صحابہ کے عمل سے ثابت نہ ہو، اور تابعین سے ثابت نہ ہو، تو ایسی چیزوں کو اختیار کرنا خطرے کی چیز ہو سکتی ہے، رسک ہے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے.
وہ چیزیں اختیار کریں جس کے واضح دلائل ہمارے پاس سامنے موجود ہوں. اس میں رسک نہیں ہے. بے شک ٹھیک ہے دوسروں کے دلائل ہو سکتے ہیں, وہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, لیکن رسک کا فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں جس کا آپ کو نہ قرآن میں کوئی نظر آ رہی ہے چیز, نہ حدیث میں, نہ صحابہ کے عمل میں, نہ تابعین کے عمل میں. تو ایسی ایک چیز جو ہے اختیار کرنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں یہ بھی فرما دیا. تو پھر کیا کنکلوژن ہوا کہ نجات کا جو قانون میں بتا رہا ہوں اس میں 2 پرنسپل ہیں. ایک ہے کہ نیت, اخلاص نیت ٹھیک ہو, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ اس کا سنت کے مطابق ہوگا تو وہ نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اسی طرح اخلاص نیت کے حوالے سے ایک اور بات آ جاتی ہے, وہ ہے رہبانیت اور منافقت. اب دونوں میں نیت کا جو ہے نا پلس مائنس ہے. رہبانیت کیا ہے کہ ایک کوئی بندہ ہے, بے شک وہ اسلام سے پہلے کی رہبانیت ہو یا اسلام میں بھی رہبانیت ہو, ٹھیک ہے. رہبانیت حدیث ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت. رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ آپ درویش بن کے جنگل میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یا دھوپ میں کھڑے ہیں, کوئی عبادت کر رہے ہیں اپنی طرف سے, آپ نے ایک سوچا کہ اس طرح بہت زبردست ہے اور میں جناب بہت ہی زیادہ جو ہے نا نیکی کر لوں گا. تو اب اس اخلاص کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ بے ایمانی کر رہا ہے, اس کے دل میں کوئی فراڈ, کوئی بے ایمانی, بڑے ہی سچے دل اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سنت سے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ ایک بندہ تھا وہ دھوپ میں جو ہے نا کھڑا تھا, تو حضور پاک نے پوچھا یہ کیوں کھڑا, انہوں نے کہا جی اس نے منت مانی. آپ نے کہا اس کو کچھ چھاؤں میں بیٹھے. پھر ایک بندہ حج پہ جا رہا تھا پیدل, ساتھ پتہ نہیں اونٹ تھا اس کا, تو حضور پاک نے کہا اس پہ بھائی بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میں نے منت مانی. آپ نے کہا اس پہ بیٹھ جا اللہ کے بندے, تو وہ نہیں بیٹھ رہا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو اپنی طرف سے اختیار کر لی جائیں اخلاص کے ساتھ, تو یہ کیا ہے رہبانیت ہے, اور یہ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اور دوسری مثال ہے منافقت. ایک بندہ ظاہر تو بڑا سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے, اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے, اور مطلب آپ ایسا کہیں کہ ایسا پرفیکٹ ہے نا, آپ کہیں گے یار یہ اس سے بڑا سنت پہ کوئی عمل کرنے والا ہی کوئی نہیں. پھر آپ کہیں گے یار اس سے بڑا سبحان اللہ, لیکن دل میں کیا ہے کہ یار لوگ کہیں گے بہت نیک آدمی ہے ماشاء اللہ, لوگ سلام کریں, میری ذرا واہ 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 واہ, محلے میں آگے پیچھے لوگ بڑی عزت کریں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے ریاکاری ہے, منافقت ہے. تو یہ دونوں چیزیں یعنی نیت سے چینج ہو جاتی ہیں. یعنی اگر نیت ٹھیک ہو, عمل سنت کے مطابق نہیں ہے, پھر بھی قبول نہیں ہے, اور اگر عمل بظاہر سنت کے مطابق ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے, آج کا جو درس ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے, تو ہمارے لیے یہی سبق ہے ہم جو بھی کوئی کام کریں, ٹھیک ہے, وہ ہماری نیت صحیح ہو, نیت کو ہم ریسیٹ کریں. نیتیں چینج ہو جاتی ہیں. ہمارے استاد محترم نے ہمیں, جب ہم ایک اسلامی کورس کر رہے تھے, قرآن فہمی کورس, بڑا اچھی طرح مجھے یاد ہے, تو انہوں نے جب ہم داخلہ لیا تو انہوں نے ہمیں یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی نیتیں, ابھی تو آپ کی نیت ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے, فہم قرآن کے لیے آپ آئے ہیں, اور آپ کا اس سال کا کورس ہے, تو ابھی تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ آپ نے نیت کو چیک کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ, مسلسل پورا سال ہر روز چیک کرنا ہے کہ میری نیت کوئی خراب تو نہیں ہوگی, چینج تو نہیں ہوگی. یہ نہ ہو ابھی تو آپ نیت ٹھیک سے آئے ہیں کہ دین سمجھنا ہے اور دین پہ عمل کرنا ہے یا دوسروں کو بتانا ہے, اور تھوڑے دنوں بعد ہو گئے یار میں نے ٹاپ کرنا ہے اور میں سب کو ثابت کرنا ہے کہ میرے جیسا اسکالر تو دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, میں آخری اسکالر ہوں, ٹھیک ہے نا. تو آپ سب کو جناب چھو کے اور پہلی پوزیشن آئے, اور آپ اگر آپ کی یہ نیت ہو یا تو ہو جائے تو پھر تو سارا گڑبڑ. تو آپ نے نیت چیک کرتے رہنا. تو اسی طرح ہر عمل کی نیت ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے. اور دوسرا جو ہم نے یہاں سے بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی بات ثابت کرنے کے لیے قرآن, حدیث یا اجماع یا اور جو بھی شرعی دلائل ہیں وہ ہوں, اور نجات کا دار و مدار جو ہے نا وہ اللہ کے حضور جھک جانے میں ہے, ٹھیک ہے, اور سنت کے مطابق کام کرنے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی سنا ہے, پڑھا ہے, اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.